Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of class 2nd year, I am Professor Chand Shehzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. In the previous lecture, we discussed about the accession of the princely states. हम लोगों ने शाही रियासतों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमें कश्मीर इशू भी, इसके अलावा जूनागढ़, मुनव्वरगढ़ और हैदराबाद, मैंगलोर सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. ठीक है, तो सबसे पहले इसी को हम लोग अगले अपने टॉपिक के साथ अटैच करेंगे कि एफर्ट्स टू फॉर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान. जो अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आए थे वो क्या क्या थे. सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो तो एक्सेशन था. एक्सेशन में वो तमाम के तमाम इलाके जो पाकिस्तान में शामिल होने थे वो तमाम के तमाम इलाके इंडिया को दे दिए गए. कुछ एरियाज़ में मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, जैसे कश्मीर आप देख लें. कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर निज़ाम को या नवाबों को इख्तियार दिया गया था कि इफ़ दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी स्टेट तो वो बन सकते हैं. लेकिन इसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटिशियन और जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज थे उन्होंने इसको चैलेंज की और मुसलमानों के लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा की. तो इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज़ जो बहुत अहम भी है और आम भी है, हम लोगों ने बार बार उसके हवाले से पढ़ा, डिस्कस भी किया, वो ये था कि कश्मीर इशू का तो जो इंसिडेंट था वो बहुत रेयर इंसिडेंट था और बहुत प्री प्लानिंग के साथ उन्होंने किया. जबकि गुरदासपुर और पठानकोट की जो तहसीलें थी, अगर इनको ना जोड़ा जाता, इन एरियाज़ को कश्मीर के साथ अटैच लैंड मार्क्स अगर इनके अटैच ना किए जाते तो कभी भी ऐसा नहीं होना था कि इंडियन मिलिट्री फोर्सेस कश्मीर में दाखिल हो जाएं. तो सो वी डिस्कस अबाउट द एफर्ट फॉर रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. आज हम लोग एफर्ट्स फॉर रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हम लोग प्रॉब्लम्स, ठीक है, उर्दू में इसे कहते हैं मसाइल के हल के लिए कोशिशें. तो मसाइल के हल के लिए क्या क्या कोशिशें की गई वो डिस्कस करेंगे. मसाइल के हल के लिए कोशिशें और जद्दोजहद का लफ्ज़ भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. मिसाल के हल के लिए जो जद्दोजहद की गई उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करते हैं कायदे-ए-आज़म. When Pakistan got independence and decision was declared to the British government, कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यही कहा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई. इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिखना है. हम जानते हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है. ये जब रेडक्लिफ अवार्ड अनाउंस हुआ था उसके साथ ही कायदे-ए-आज़म ने अपना एक स्पीच डिलीवर किया, एक एड्रेस किया, लोगों को समझाया ताकि लोग फ्रस्ट्रेट ना हों, लोग हेजिटेट ना हों. इसलिए उन्होंने लोगों को इनकरेज करने के लिए ये बात की कि हम लोग जानते हैं, हमें मालूम है, हमें अंदाज़ा है और पहले भी था कि हमारे साथ ये हालात पेश आएंगे, हमारे साथ इस तरह के वाक़यात होंगे, हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ जाएगी, हमारे साथ धोखा करेगी. हमें इस बात का अंदाज़ा था, लेकिन हम लोग इसको लीगल तरीके से लड़ेंगे क्योंकि हम लोगों ने बरतानवी हुकूमत से ये वादा किया है कि उनकी तरफ से आने वाले जितने भी अहकामात हैं हम लोग उसको बहुत दिली तौर पर उनको तमाम के तमाम अहकामात को एक्सेप्ट करेंगे. बाद में देखा जाएगा. तो सबसे पहला जो इशू रेस हुआ, जो इशू आया वो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इशू था. ठीक है, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन आपका पहला टॉपिक है. मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी आइनसाजी. आइनसाजी
سب سے پہلا اور سب سے بڑا چیلنج تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ میں یہ بات واضح طور پہ کہی گئی تھی کہ جب تک دونوں ریاستیں آزاد ہونے والی دونوں ریاستیں جب تک کوئی قانون نہیں بنائیں گی تو 1935 ایکٹ کو ہی فالو کریں گی، جو کہ ایک نان مسلم ایکٹ ہے۔ تو اس پر علماء کرام کی طرف سے اعتراضات آئے، انہوں نے اس کو اپوز کیا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہم لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ شروع کر دیا۔ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ 1945-46 کے جو الیکشن ہوئے، اس میں دوز پولیٹیکل لیڈرز who were the most competent personalities، ٹھیک ہے، according to the to become a part of the legal point of view، تو قائد اعظم نے ان تمام کے تمام لوگوں کو پاکستان کی پہلی دستور ساز قانون ساز اسمبلی میں شامل کیا، اور ان کے ذمے یہ ذمہ داری عائد کی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنی تو اس میں پہلے جو تعداد یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ 69 ممبرس تھے، اس کے کتنے تھے 69 ممبرس، بعد میں اس میں 10 ممبرس اور بڑھا کے اس کو 79 ممبرس کر دیا گیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور اس کے جو پہلے اسپیکر تھے وہ مولوی تمیز الدین تھے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں آ گئی، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ کے حوالے سے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کو بھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ جب تک آزاد ہونے والی دونوں ریاستیں اپنا قانون نہیں بنائیں گی وہ 1935 ایکٹ کو ہی فالو کریں گے، ایک یہ بات۔ دوسرا یہ کہ جب پاکستان بنا تو علماء کرام کی طرف سے اعتراضات آئے، انہوں نے کہا کیونکہ یہ ایک نان مسلم یا اینٹی اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے تو ہماری عوام یا ہمارے لوگ کس طریقے سے اس کو فالو کریں گے، یہ تو فالو ہو ہی نہیں سکتا پاکستانی سوسائٹی میں، کیونکہ پاکستان کو اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے، یہ تو اینٹی اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، یہ تو انگریزوں نے بنایا ہے، ہم لوگ اس کو کیسے فالو کریں گے۔ تو اس پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1945-46 کے جو الیکشن تھے ان الیکشن میں کامیاب ہونے والے جو موسٹ کمپیٹنٹ پرسن تھے ان پر مشتمل ایک کانسٹیٹیوشن اسمبلی یا کمیٹی بنائی جس کی پہلے تعداد 69 تھی اور بعد میں اس کو انکریز کر کے 79 10 کا ہوا، اور اس کے پہلے جو اسپیکر تھے وہ مولوی تمیز الدین تھے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اس پوائنٹ میں یہ چند چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ آپ کسی بھی اگر آپ دیکھیں تو دیر از نو اینی پرسنالٹی آف دا ورلڈ، دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جو گورنر جنرل بھی ہو، یعنی کہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی ہو، اینڈ ہی آلسو بیکم اے چیئرمین آف دا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی، وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے چیئرمین بھی ہو۔ تو قائد اعظم واحد پرسنالٹی ہیں جن کو جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی انہوں نے یہ ریگارڈ کیا تھا کہ ہی ہیز اے رائٹ ٹو ریجیکٹ اینی آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن، وہ کانسٹیٹیوشن کے کسی بھی آرٹیکل کو ریجیکٹ کرنے کی اہلیت رکھتے تھے، ان کو یہ ریگارڈ ایز اے ریگارڈ ان کو یہ عہدہ دیا گیا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قائد اعظم واز اے لیگل ایکسپرٹ، قائد اعظم ایک قانون دان تھے، اس لیے ان کو اندازہ تھا کہ قانون کیسے بنے گا، اور ان کو یہ اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ اس میں کسی بھی آرٹیکل کو کسی بھی جو ہے اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھا۔ اب فارمیشن آف دا گورنمنٹ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے کہ حکومت سازی کیسے ہوئی، فارمیشن آف گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ فارمیشن آف گورنمنٹ کا مطلب ہے حکومت سازی۔ حکومت سازی میں گورنر جنرل، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، پرائم منسٹر لیاقت علی خان،
ٹھیک ہے. اور پاکستان کا فرسٹ جو کیپٹل ہے وہ کراچی کو ڈکلیئر کیا ہے. کراچی ڈکلیئر دا کیپٹل آف پاکستان. یہ حکومت سازی ہم لوگ بات کر رہے ہیں. حکومت سازی میں کیا کیا چیزیں ہوئی؟ تو فائنلی ہم لوگ قائد اعظم آلسو رن دا کیبنٹ افیئر، جو دستور ساز اسمبلی ہے اس کو بھی قائد اعظم جو ہے وہ رن کر دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ ہم لوگ جو پوائنٹ لکھیں گے وہ لکھیں گے گائیڈنس فار دا پبلک سروینٹ. نمبر نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ گائیڈنس آف دا پبلک سروینٹ ہے. یہاں پر لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے. جو ملازمین کو غائب کیا قائد اعظم نے، ملازمین کی رہنمائی، یہ پوائنٹ آپ قائد اعظم بہت اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے تھے. ان کو اندازہ تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کوئی بھی انسان جو ایک علاقہ چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں آتا ہے، مائیگریٹ کرتا ہے اس میں، تو اس کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو اس لیے قائد اعظم نے جو سول سرونٹس ہیں ان کو ایک کوٹیشن بھی کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ یو ڈو ناٹ بلانگ ود اے رولنگ فیملی. آپ کسی رولنگ فیملی سے تعلق نہیں رکھتے. یو آر اے سرونٹ. آپ کیا ہیں؟ آپ خادم ہیں. قائد اعظم کے یہ الفاظ جو ہے یہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے یاد آتے ہیں کہ جب انہوں نے صحرا میں اونٹ، بیت المال کے چند اونٹ صحرا کی طرف جب بھاگ نکلے تو ایک صحابی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آپ اونٹوں کو پکڑنے کے لیے یا واپس لانے کے لیے خود کیوں گئے؟ تو آپ یہ کام تو کوئی غلام بھی کر سکتا تھا. تو آپ رضی اللہ عنہ نے بہت اچھا ان کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ تو یہاں پر جتنی بھی سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے یا سول سرونٹ ہوتے ہیں، دے آر اے سلیو. ٹھیک ہے، دے آر دا سرونٹ. وہ غلام ہیں، وہ خادم ہیں قوم کے، وہ اپنی رعایا کے خادم ہیں. رعایا ان پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ عوام کے مسائل کو حل کرے. تو سول سرونٹ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گائیڈ لائن اس لیے دی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو انڈیا سے اپنا سب کچھ ہار کے یا انڈیا میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آ رہے ہیں، کوئی ایسا لفظ سول جو ہے وہ سروس کی طرف سے یا سرونٹس کی طرف سے کوئی ایسے الفاظ یا ایسی باتیں ان کو نہ کہی جائیں کہ ان کی دل آزاری ہو، وہ ڈسکریج ہو، وہ ڈی مورلائز ہو. اس لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو گائیڈ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ لوگوں کا تعلق کسی بھی رولنگ فیملی سے نہیں ہے بلکہ آپ لوگ غلام ہیں. اینڈ ہیلپ دا پیپل who left their home because they are the Muslims. انہوں نے اپنے گھر صرف اس بنیاد پر چھوڑے کیونکہ وہ مسلمان ہیں. تو انڈیا سے کچھ مسلمان تو اپنی مرضی سے آئے تھے اور چند ایک مسلمانوں کو کمپیل کیا گیا، مجبور کیا گیا کہ آپ وہ انڈیا چھوڑ جائیں. تو چنانچہ قائد اعظم کے یہ الفاظ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے کہ انڈیا میں جو مسلمان رہ رہے ہیں یا رہ رہے تھے ان کو صرف اس بنیاد پر انڈیا سے نکالا جا رہا ہے بیکاز دے آر دا مسلمس، کیونکہ وہ مسلمان ہیں. اس لیے انہوں نے سول سرونٹس کو یہ کہا، سول ملازمین کو یہ کہا کہ آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسے احکامات یا آپ کی طرف سے کوئی بھی ایسے الفاظ سامنے نہ آئیں جس سے مائیگریٹ کرنے والے لوگوں یا وہ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ان کو ڈسکریج ہوں، ڈی مورلائز ہوں. تو بیٹا اس میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا رہ گیا ہے، تو ہم لوگوں نے وہاں پہ انشاءاللہ نیکسٹ ایک پوائنٹ بھی رہتا ہے اور چند چیزیں اور بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے. لیکن نیکسٹ لیکچر میں آج ہم لوگوں نے جو ڈسکس کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ، فارمیشن آف گورنمنٹ، یہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے گائیڈنس آف دی سول سرونٹ، جو
सिविल मुलाजमीन हैं उनकी रहनुमाई के लिए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कराची में अक्टूबर 1947 कायद आज़म से उन्होंने हमदर्दी के अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए इरशाद फरमाया था कि विद दोज हु हैड लॉस्ट देयर नियर्स एंड डियर्स, उन्होंने अपने जितने भी रफ़ाकार हैं, अजीज़ व अक़ारिब हैं, उनको छोड़ा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन के दौरान। ठीक है, एड्रेसिंग द पब्लिक सर्वेंट ऑन मार्च 1948 the Qaid Azam told them that they were no more rulers of the people who were servants and should serve them with dedication and humility. उन्होंने कहा कि वो कौम के तमाम मुलाजिम उनको बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डेडिकेशन के साथ और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी के साथ आप लोगों ने उनको एंटरटेन करना है। मेरी वही बात कि उनकी दिल आज़ारी ना हो। तो बेटा ये पॉइंट जब आप लिखने के लिए जाएंगे तो इन पॉइंट्स को आप लोगों ने बार बार अपने दिमाग में रिवाइज करना है। टेस्ट में भी आप लोगों ने इनको याद करके लिखना है। इंशाल्लाह टेस्ट में मिल चुके हैं आप लोगों के, मुझे पता चल जाएगा कि हमारे लेक्चर हम लोगों ने डिलीवर किए और आप लोगों ने वो लेक्चर सुने, तो आप लोगों की अभी जो भी कमी पेशी होगी वो हम लोग ऊपर पॉइंट आउट करके आपको वापस भेजेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोगों ने किस तरीके से प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने कि जब भी आप टेस्ट चाहे घर बैठ के लिख रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट आपकी तरफ आ रहे हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं या लॉन्ग क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन को चाहे उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, उनकी प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हमारे लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ रहे होंगे और आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आएगा। 2-3 क्वेश्चन पेपर्स मैंने देखे हैं, बच्चों ने अच्छी कोशिश की हुई थी, इंशाल्लाह और मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। ये पहला टेस्ट था, इंशाल्लाह